اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر فی الحال حالات بڑی بد سے بدتر ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو جو ان کی مسجدیں ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر ارشد مولانا مدنی صاحب مدثر العالیہ، وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان حال ہے بیچارے، اور وہ عوام کے لیے، ملک کے لیے، مذہب کے لیے کافی عوام سے، میڈیا سے مخاطب رہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار انہوں نے جو ابھی فیصلہ آیا ہے گیانوی مسجد کا، تو اس پر انہوں نے میڈیا کو کیا جواب دیا ہے۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہے، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھنا، انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے ایک مذہب والوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں ضرب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں دوستو ویڈیو۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے، یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے۔ لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے، وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے، ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا، ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا، اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی، عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کی کتابوں کو آگ لگاؤ۔
कोई चीज नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहां भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहां हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहां ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे चलेगा? दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब इस वक्त में परेशान हाल है, और वो एक नहीं दो नहीं कई कई मस्जिद के मुतालिक बतला रहे हैं कि मुसलमान की मस्जिद को किस तरह टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए तमाम मुसलमानों से मैं तो अपील ये करता हूँ कि आप अपनी मस्जिदों की हिफाजत कीजिए और उन्हें आबाद कीजिए। वो अमाल से आबाद होगी, फिर किसी की निगाहें उनकी तरफ नहीं उठेंगी। फिर जब हमारे घर और हमारे मकान जिस तरीके से खाली हो जाते हैं और हम अपनी मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से दूसरे लोग भी उस पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम जब अपने घरों के अंदर नहीं रहते, वहाँ पर चिराग रोशन नहीं करते और अपने घरों को हम आबाद नहीं करते, तो चंद दिनों के बाद वहाँ पर फिर दूसरी मखलूक रहना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, अल्लाह के घर को आबाद नहीं करेंगे, तो आप खुद ही बताइए कि किस तरीके से आवाम की निगाह उस पर टिक जाती है कि ये खाली चीज़ें हैं और यहाँ पर इसका कोई मालिक नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरे आपसे ज़्यादा कुछ अपील नहीं है। अरशद मदनी साहब ने आपको सभी बात बता दी है। मैं आपको चंद बात बस यही कहता हूँ कि आप अपनी मस्जिद को आमाल से आबाद कीजिए, फिर दूसरे लोगों की निगाह उस पर नहीं पहुँचेगी।